دور کی بات ہے جہاں سلطان مراد اپنی وسیع سلطنت پر حکمرانی کرتے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں جو اپنی خوبصورتی اور دانشمندی کے لیے مشہور تھیں۔ شہزادی جہاں آرا، شہزادی روشن آرا اور شہزادی فردوس۔ ایک شام سلطان نے اپنی بیٹیوں کے دل میں اپنے لیے محبت کی گہرائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تینوں کو بلایا اور یہ سوال کیا، میری پیاری بیٹیوں، تم میں سے ہر ایک مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ سب سے پہلے شہزادی جہاں آرا آگے بڑھی۔ انہوں نے ادب سے کہا، میرے ابا حضور، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ پوری دنیا کے تمام سونے، چاندی اور انمول ہیروں سے بھی زیادہ۔ آپ کا پیار میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ سلطان مراد یہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کی محبت دیکھ کر فخر جھلک اٹھا۔ پھر شہزادی روشن آرا کی باری آئی۔ انہوں نے نزاکت سے کہا، میرے مہربان ابا جان، میں آپ سے پوری دنیا کی ہر مٹھاس سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ سلطان کو یہ جواب بھی بہت پسند آیا۔ آخر میں انہوں نے اپنی تیسری بیٹی شہزادی فردوس سے پوچھا، اور تم میری بیٹی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ شہزادی فردوس کا جواب بہت ہی سادہ اور سچا تھا۔ ابا حضور، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ پوری دنیا کے نمک سے۔ شہزادی فردوس کا جواب سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ بولا، یہ کیسا مذاق ہے؟ شہزادی فردوس، آپ ہماری توہین کر رہی ہیں۔ شہزادی فردوس بادشاہ کا غصہ دیکھ کر بولی، میرے پیارے ابا حضور، نہ میں آپ سے مذاق کر رہی ہوں اور نہ ہی میں آپ کی توہین کر رہی ہوں۔ میں تو واقعی آپ سے پوری دنیا کی نمک سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ شہزادی فردوس کا دوبارہ بھی وہی جواب سن کر بادشاہ مزید غصے میں آ گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، میری محبت کا یہ صلہ دیا آپ نے کہ مجھے ایک بہت عام سی حقیر چیز سے ملا رہی ہیں۔ ابھی اسی وقت محل کو چھوڑ دیں اور اس وقت تک مجھے دوبارہ اپنا چہرہ مت دکھانا جب تک اپنی بات کو سچا ثابت نہ کر دیں۔ اور ہاں، محل سے جاتے وقت آپ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتی۔ شہزادی بادشاہ سلامت کی بات سن کر غمگین تو بہت ہوئی، مگر اس نے اپنی ہمت اور حوصلہ برقرار رکھا، کیونکہ اسے اب ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ اسے اپنی بات کو سچا ثابت کرنا تھا، اور وہ بھی محل سے اپنے پیارے والد اور بہنوں سے جدا ہو کر۔ شہزادی فردوس عام سے لباس میں بغیر کسی سامان کے محل سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑی۔ چلتے چلتے شہزادی ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اسی لیے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ شہزادی کو وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ شہزادی نے سامنے دیکھا تو اسے ایک بھیڑیا اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اس خونخوار بھیڑیے سے خود کو کیسے بچائے کہ اچانک کہیں سے ایک تیر آیا اور سیدھا بھیڑیے کے پاؤں کو لگا۔ بھیڑیا فوراً بھاگ نکلا۔ شہزادی نے دیکھا کہ خوبرو جوان ایک سفید گھوڑے پر انتہائی خوبصورت شاہی لباس میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ وہ گھڑ سوار شہزادی کے پاس آ کر بولا، آپ کون ہیں اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی نے کہا، میں شہزادی فردوس ہوں اور میں ایک امتحان سے گزر رہی ہوں۔ تو اس خوبرو جوان نے کہا، میرا نام سالار ہے اور میں سلطنت فاران کا شہزادہ ہوں۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ شہزادی شہزادے کے ساتھ اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں شہزادی نے ساری بات شہزادے کو بتا دی۔ شہزادے نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں آپ کی مدد کروں گا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں کوئی راہ نکالتا ہوں۔ شہزادی شہزادے سالار کی شاہی مہمان خانے میں عزت سے رہنے لگی۔ ادھر بادشاہ مراد شہزادی فردوس کے جانے کے بعد بہت اداس اور غمگین ہو گئے تھے۔ وہ شہزادی کی حفاظت اور اس کی جیت کے لیے دعائیں کرتے۔ شہزادی کے جانے کے 1 ہفتے بعد بادشاہ کو پڑوسی ملک کی طرف سے شاہی دعوت نامہ ملا، جو 2 دن بعد تھی۔ بادشاہ مراد جب وہاں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کھانے کی میز رنگ رنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھی۔
بادشاہ سے کہا گیا، آپ شروع کریں۔ بادشاہ نے بظاہر انتہائی لذیذ کھانے کا پہلا نوالا لیا تو وہ بہت پھیکا لگا۔ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرا کھانا لیا، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح پھیکا اور بے مزہ۔ یوں بادشاہ نے میز پر پڑے سارے کھانے چکھ ڈالے، مگر کسی میں ذائقہ نہ تھا۔ یوں بادشاہ کچھ بھی نہ کھا سکے۔ انہوں نے کہا، آپ نے کھانے کس باورچی سے بنوائے ہیں؟ اس کو بلوائیں اور پوچھے کہ اس نے اتنے بدمزہ کھانے کیوں بنائے؟ کس چیز کی کمی ہے جو کسی کھانے کا ذائقہ نہیں؟ باورچی کو بلوایا گیا تو وہ ایک نقاب پوش لڑکی تھی۔ اس نے بادشاہ مراد سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سارے کھانے میں نے نمک کے بغیر بنائے ہیں، کیونکہ نمک تو ایک عام اور حقیر چیز ہے، اس کی کیا اہمیت؟ بادشاہ یہ سن کر چونک گئے اور غور سے اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی نے اپنا نقاب اتار دیا۔ وہ لڑکی شہزادی فردوس تھی۔ بادشاہ مراد اسے دیکھ کر فوراً آگے بڑھے اور شہزادی کو گلے لگایا اور کہا، آپ کی بات سچ ثابت ہوئی میری پیاری بیٹی، اب واقعی مجھ سے بہت انوکھی محبت کرتی ہو۔ میں آپ کے جواب سے اب بہت خوش ہوں۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ سالار اور شہزادی فردوس کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔